السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں ان 3 بندوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کی مدد کرنا اللہ تعالی پر لازم ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں ان کی مدد کرنا۔ جو بندہ مقروض ہو، ایسا مقروض یرید الادا، جس کا ارادہ ہو کہ میں یہ رقم ادا کرنی ہے، میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ کبھی قرضے کو پسند نہ کیا کریں۔ جو میرے ذمہ دار بھائی، دوست، احباب، بزنس مین، کاروباری، کئی میرے ایسے دوست ہیں جو بڑی خوشی سے قرضہ قبول کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، نماز کے اندر پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرما، من المأثم والمغرم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرضہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتا ہے۔ جس نے قرضہ دینا ہو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ قرضے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے کہ یا اللہ مجھے بچا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر کبھی خدا نخواستہ حالات ایسے بن جائیں، غربت ڈیرے ڈال لے، پریشانی آ جائے، بندہ مقروض ہو جائے، کسی بھائی کے پیسے دینے ہوں، تو پھر اس کو سچی نیت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے کہ پہلے نمبر پہ کوئی ادھار دیتا ہی نہیں۔ اگر کوئی ادھار دے دے تو لینے والا اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے تو کئی دوستوں نے لکھا ہوا ہے ادھار ایک ایسا جادو جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ادھار واقعی میں ایسا جادو بن چکا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی یہ سچی نیت ہو، سچا ارادہ ہو کہ یا اللہ مجھے میرا ادھار اتارنے کی توفیق دے دے، قرضہ اتارنے کی توفیق دے دے، تو یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے، پہاڑ کے برابر بھی اللہ اس کا قرضہ اتروا دیتا ہے، اللہ اس کو اتارنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ میں پہلا بندہ بتا رہا ہوں، جو بندہ قرضہ اتارنا چاہتا ہو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو پاک دامن رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ہر نوجوان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اگر اس کی شادی نہ ہو، نوجوان ہو، صحت مند ہو، تو اس کے لیے پاک دامن رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اپنی زندگی پاک دامنی کے لیے نکاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، فرمایا کہ وہ بندہ جو نکاح صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری زندگی پاک رہے، میں اپنی زندگی میں کوئی بدکاری نہ کروں، تو اس لیے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ نکاح کرو، نکاح کا رواج پیدا کرو، نکاح کے لیے فکر چھوڑ دو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، جو بندہ غربت کی حالت میں ان یکونوا فقراء، فرمایا کہ اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ تو نکاح کرنے والا بندہ اس بات کو ذہن میں رکھے، جب وہ اللہ کے ہاں ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں، میں بدکاری کے قریب نہیں جانا چاہتا، میں اس معاشرے میں پاک دامن رہ کر کے نیک اور صالح جو طریقہ ہے، سنت کے مطابق جو طریقہ ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرنا اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بندے ہیں جن کی مدد اللہ تعالی ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بآسانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔